میرے بھائیوں وضو سے رہو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو۔ اب ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، لیلۃ البرات شریف آ رہی ہے، اب نہیں توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے پانی، سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہو، اللہ شب برات میں اس کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بس شرط ہے سچے دل سے توبہ کرنا۔ تو لیلۃ البرات کیا ہے؟ توبہ کی رات ہے، مغفرت مانگنے کی رات ہے، نجات طلب کرنے کی رات ہے، اللہ کو پکارنے کی رات ہے، گریہ وزاری کرنے کی رات ہے۔ ایسی رات آ رہی ہے، مقدس مہینہ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ سنیو، یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان فیس بک دیکھنے کا مہینہ نہیں، یہ عیاشی کرنے کا مہینہ نہیں، یہ رسول اللہ کی محبت کا ثبوت دینے کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، عبادت و تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہوں میں جڑے رہنے کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب رمضان شریف آ رہا ہے، روزوں کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار میں لگے رہو، قرآن کی تلاوت کرو، پڑھو میرے بھائی، گھر میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ماہ رمضان اور قرآن کا تعلق ایسے ہے، ایسے ہے، دونوں جگری دوست ہیں، جگری دوست ہے۔ قرآن اور رمضان دونوں جگری دوست ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اللہ، رمضان، قرآن دونوں عزیز دوست ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان شریف کے روزے رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے دیگر مہینوں میں جو گناہ وہ کرتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو روزہ نور بن کر بروز محشر اس روزہ رکھنے والے روزے دار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے روزہ نور بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور روزے دار کو جو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے دیگر مہینوں کے گناہوں کی وجہ سے، روزہ اسے دھکا مار کر دوزخ سے اتنی دور پھینک دے گا کہ 500 میل کی دوری پر روزے دار چلا جائے گا۔ پوچھیں گے فرشتے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں روزہ ہوں۔ پوچھیں گے پھر تم نے اس کو دھکا کیوں دیا؟ اللہ کا حکم تھا ہم اسے دوزخ میں لے جا رہے تھے، تم نے اسے دوزخ سے دور کیوں کر دیا؟ تو روزہ کہے گا اس لیے کہ میں اپنے پروردگار سے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں جو رمضان کے روزے رکھتا ہوگا میں اسے ہرگز دوزخ میں جانے نہیں دوں گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے روزے دوزخ سے نجات کا سبب ہے، مغفرت کا سبب ہے۔ اللہ کا واسطہ رمضان شریف میں روزے رکھو۔ پھر ایک روایت میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن رمضان میں تلاوت کرنے والے، تراویح میں قرآن سننے والے، تہجد میں قرآن سننے والے، دن میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے شرط ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر قرآن دوزخ میں جانے والے اور دوزخ کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ قاری قرآن گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جاتا رہے گا، اور قرآن نور بن کر اس قاری قرآن اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ یہ کس کو تو دوزخ میں ڈال رہا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے قرآن یہ وہ شخص ہے جو کثرت سے گناہ کرتا تھا، اس کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو قرآن کہے گا اے اللہ میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، مولا یہ رمضان میں میری تلاوت کرتا تھا، رمضان میں مجھے سنا کرتا تھا، اور مجھ میں عذاب والی آیات سن کے اس پہ خشیت طاری ہوتی تھی، یہ رجا والی آیتیں سن کر میرے مولا یہ تڑپا کرتا تھا، رویا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے قرآن تو چاہتا کیا ہے؟ وہ قرآن کہے گا اے اللہ یہ بے شک گناہگار تو تھا مگر میری تلاوت کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اے اللہ میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ قرآن کی گزارش قبول کر کے اس گناہگار کی مغفرت فرما کے اس کو جنت پہ جگہ عطا فرمائے گا۔ قرآن پڑھو میرے بھائی، اچھے بنو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، نیک بناؤ، اخلاق سکھاؤ، تربیت دو، اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ، گھروں کا ماحول نیک بناؤ۔ ارے ترے مٹھی دھول گالی گلوچ مارم توڑی لڑائی جھگڑا کیا ہم لوگوں کا کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے، ہمارا مقام فرشتوں سے بڑا ہے،
ہمارا مقام جنات سے بڑا ہے، ہمارا مقام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل مقام ہے ہمارا۔ 18,000 عالموں میں جو مخلوق پائی جاتی ہے ان میں ہمارا مقام سب سے بڑا ہے۔ پھر پیارے دوستو، ہم اشرف المخلوقات کی کیا چلر حرکتیں ہماری، کیا چلر حرکتیں ہیں۔ کسی کا قرضہ لیے تو واپس کرنے تیار نہیں، قرضہ لیے تو سمجھو گیا، وہ آنے کا نام ہی نہیں، اب ختم، قیامت میں وصول کر لینا ہے ہو، قیامت میں وصول کر لیتا ہوں، خبر میں دیکھ لیتا اللہ تیرے کو بولے آؤ جی دیکھ لیں تو جان دو، ایسا بول رہا بھائی پٹھا۔ نہ خوف خدا ہے، نہ خوف عذاب ہے، نہ خوف خبر ہے، نہ خوف آخرت ہے، بے حس ہو گئے۔ اصل بات کیا ہے بولوں، ایک لاسٹ بات بول دیتا ہوں، یہ سب چیزیں پورا، اب دیکھو سونا ہے، سونے کے اوپر پورا زنگ چڑھ گیا، سونا دکھتا ہی نہیں، زنگ سمجھ کے لوگ اس کو کچرا کوڑ نہیں پھینک دیتے۔ تو ہم لوگ بھی روحانی طور پہ بہت مضبوط لوگ ہیں، مگر ہمارے اوپر پورا گندا زنگ چڑھ گیا، پورا ہماری روح کے اوپر کئی کو چڑھا یہ زنگ، جس کی وجہ سے ہم بھی پورے مارکیٹ میں بیکار انسان بن گئے۔ خوف نہیں، اللہ نہیں، رسول نہیں، کچھ بھی نہیں، کئی کو اس سے خطرناک ہو گئے ہم لوگ۔ لاسٹ پوائنٹ بول دیتا ہوں، حرام کا کھانے کی وجہ سے۔ کون سا کھانے کی وجہ سے بولا؟ ذرا زور سے بولا، اور زور سے بولا۔ ہمارے بزرگاں حلال کی روزی کے لیے کیسی محنت کرتے تھے دیکھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کو جا رہے تھے تو اپنے خادم کو بول کے گئے، دیکھو میاں یہ جو کپڑا ہے نا، کپڑے کی دکان تھی، کپڑے کا کاروبار تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، بالکل صحیح بات، کپڑے کا کاروبار تھا۔ اور ہم لوگاں کبھی بھی کاروبار کرنا، ملازمت نہیں کرنا، بزنس کرنا، بالکل صحیح بات ہے۔ ہمارے نوجوان جا رہے ہیں وہاں نوکری، 15,000 کی نوکری، 10,000 کی نوکری، 12,000 کی نوکری، کئی کو کرتے تھی نوکری، تم لوگ غلامی کرنے پیدا ہوئے۔ کاروبار کرو، تجارت کرو، کاروبار میں نوکریوں میں ترقی نہیں ہے، تجارتوں میں ترقی ہے۔ تمہارے اندر قابلیت ہے، اپنی قابلیت کو ڈیولپ کرو، محنت کرو، دن رات ایک کر دو، اللہ کی عبادت کرو، کاروبار کرو، آگے بڑھو۔ کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا مہینے کو 1-1 لاکھ بھی کما سکتا، 2-2 لاکھ بھی کما سکتا، 5-5 لاکھ بھی کما سکتا، مقدر اگر چمک گیا تو 1-1 کروڑ بھی کما سکتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، میاں بھیاں دھوم کما رہے، دھوم، ہاں حلال کا کما رہے، اللہ کی قسم پورا حلال کا، ان کا حرام کا نہیں رہتا، پورا حلال کا ہے۔ کئی ایسے کاروبار کرنے والے، مگر ہم لوگ مسلمانوں کا عادت ہے وہ پیسے لگائے تو نکلتے کی نہیں نکلتے کی، کاروبار چلتا کی نہیں چلتا کی، ہوتا کی نہیں ہوتا کی، کرنا کی نہیں کرنا کی، کیا کرنا کی کیا نہیں کی، کیسے آپ کے باتاں پورے ٹھنڈے باتاں۔ میاں بھائی پیسے لگانے سے پہلے میاں بھائی خود تصورات میں پورا اپنا مردہ نکال لیتا، خود ہی اپنی دکان کو بٹھا لیتا، خود ہی چلا لیتا، خود ہی چل جاتا، خود ہی مر جاتا۔ میاں بھائی زندگی کیا ہے معلوم ہے؟ توکل ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو جی، توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے آپ کو کاروبار شروع کرنا ہے۔ چلانا نہیں چلانا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ آپ تدبیر بناؤ، ترکیب بناؤ، آپ کام شروع کرو، اللہ کی مدد آ جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نہیں ایسا بہت سوری نہیں پورا سبحان اللہ۔ جتنے پیسے آپ کے اتنے پیسے کا کاروبار شروع کرو، آپ ذاتی محنت کرو، کوئی کاروبار آپ کے لیے حقیر نہیں ہے، ہر کاروبار آپ کے لیے عزت کا سبب ہے۔ کاروبار کرو، ملازمت نہیں کرنا۔ تو سرکار امام اعظم بھی کاروبار کرتے تھے، کپڑوں کا کاروبار تھا امام اعظم کے پاس۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کو جا رہے تھے تو اپنے خادم کو بول کے گئے، دیکھو میاں یہ کپڑا ہے، اس کے اندر یہ داغ ہے، اگر کوئی یہ کپڑا لینے آیا تو یہ داغ بتا کے بیچنا۔ بولے سبحان اللہ۔ کون تو بھی کرتا ایسا، آج کل تو لوگ داغ والے چیزاں لا کے بیچ دے رہے، اچھا ہے بول کے۔ ارے انٹی اس سے اچھا کپڑا مارکیٹ میں نہیں ہے بولتا، جبکہ سب سے خراب رہتا ہو۔ اپنے پٹھے کیسے میاں بھیاں یہ باتاں جھوٹے باتاں بولو، نمبر 1 الحمدللہ بولتے بھی، استغفر اللہ۔ میرے پیارے بھائی، اب حضرت امام اعظم بول کے گئے، دیکھو میاں یہ کوئی آیا خادم کو، اس کو بتا کے بیچنا، اس کے اندر داغ ہے یہ بولے۔ حضرت جا کے نماز پڑھ کے آتا، ایک آیا پسند کرا ہی نہیں، بغیر بتائے کہ اس کو بیچ دیا، 2 درہم میں بیچ دیا۔ امام اعظم وہ 2 درہم ہاتھ میں اٹھا لیے، اٹھا کے بولے انہیں کدھر گیا؟
بولے صاحب ادھر سے باہر نکل کے جا. ادھر جا کے ڈھونڈنے لگے اس کو, کہاں ہے انہیں؟ 2 درہم کا, بھائی 2 درہم کا کپڑا بیچے, اس کے پیچھے جا رہے ہیں. امام اعظم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. نہیں ملا وہ شخص. تو وہ 2 درہم امام اعظم پوری زندگی اپنے لیے استعمال ہی نہیں کرے. کیوں نہیں کرے؟ بولے اگر یہ کر لیں گے تو یہ حرام کا ہو جائے گا, کیونکہ اس میں داغ تھا, بغیر بچائے کہ ہم بتائے کہ داغ کا کپڑا بیچ دیے, حرام ہو جائیں گا یہ کھانا ہمارے لیے. اللہ اکبر. ایسا اہتمام کرے تو ان کی روحیں جب وہ سوتے تھے, امام اعظم سوتے تھے, تو یہ حلال رزق کی وجہ سے ان کی روحیں عرش معلی کا طواف کیا کرتی تھی. آج ہم ہیں, کئی لوگ آ کے میرے کو سناتے, حضرت میں خواب میں سانپ دیکھا, ایک جنا بولتا میں بھینس دیکھا, ایک جنا بولتا میں آگ دیکھا. میں بولا کودا کہیں کو نہیں رہے تو اس نے, تو کود کے مر جانا تھا اس کے اندر. تو ہمارے خوابہ بھی اتنے خطرناک ہے میرے بھائی, کیونکہ پیٹوں میں جیسا جاتا نا ویسے چیزاں نکلتے باہر. اس لیے مسلمانوں حلال کا کھاؤ, اپنی محنت کا کھاؤ, اس کے بعد روح بھی زندہ ہوگی, عبادت میں بھی مزہ آئے گا. تم یہاں کہو گے الحمدللہ رب العالمین. ہائے 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 ہائے. یہ آواز خالی یہ مائکوں کے ایکو میں نہیں چلے گی, یہ آواز نکلے گی آسمان کو چیرتے ہوئے عرش الہی تک پہنچ جائے. اللہ کیونکہ یہ اس زبان سے نکلی ہوئی آواز ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ اس زبان سے نکلی ہوئی آواز ہے جس قرآن کے پڑھنے والے کے پیٹ میں حرام کا نوالا نہیں جاتا ہے. اللہ اللہ. اور آج کل تو کتنا خطرناک ہوگا معلوم, اماں بہت خطرناک ہوگا. لاسٹ فائنل بات, ہمارے مسلمان خود بھی کھا رہے ہیں حرام کا, سود کے پیسے لا کے شادی کر رہے ہیں. بھائی انٹرسٹ پہ پیسے لا کے شادی کر رہا, حرام 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 حرام. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ سود پر پیسہ لیتے ہیں, سود پہ پیسہ دیتے ہیں, سود پہ پیسہ دلاتے ہیں, لینے والا, دینے والا, دلانے والا, بروکر, تینوں سے اللہ کا خطاب ہے کہ تم تیار ہو جاؤ, اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرنے والا ہے, کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. انٹرسٹ پہ پیسے لینا, فائنانس پہ پیسے لینا دینا, اللہ سے جنگ کرنا, اللہ سے جنگ کرنا. خود بھی حرام کا کھا رہے ہیں پٹھے. اب بچی کی شادی میں آنے والے پورے لوگوں کو حرام کا کھلا رہا, انٹرسٹ کے پیسوں پہ پیسے لا کھلا رہا. 5 لاکھ لایا, 5 لاکھ کا کھانا کہتے ہو. اب اس میں گمت کیا ہے, مسجد کے امام صاحب کو بھی بلا رہا, لو گمت, محسن صاحب کو بھی بلا رہا, نقشبندی صاحب کو بھی بلا رہا, خطیب صاحب کو بھی بلا رہا, جس ہاتھ پیر کے ہاتھ پہ بیعت لیا وہ پیر صاحب کو بھی بلا رہا. خود تو بٹے باز حرام کا کھا رہا, سود کے پیسوں کا کھلا رہا, دوزخ میں جا رہا تو جا رہا, بول رہا اکیلا نہیں جاتا ہوں, امام صاحب کو بھی لے کے جاتا ہوں, بول رہا ساتھ میں, خطیب صاحب کو بھی لے کے جاتا ہوں, نقشبندی صاحب کو بھی لے کے جاتا ہوں, بول رہا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. حرام کا کھانا دوزخیوں کی نشانی ہے. بعض روایات میں اگر تم دنیا میں کسی دوزخی کو دیکھنا چاہتے ہو تو حرام کا کھانا کھانے والوں کو دیکھ لو, وہی دنیا میں دوزخی ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, یہ سب برائیوں کے راستے چھوڑو. میری ماؤں بہنوں, اپنے بچوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو یہ بری راہ پہ جانے سے روکو. عورتوں کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہوتا ہے. میرے بھائیوں, حرام کے کاروبار مت کریے, حرام کا کھانا مت کھائیے. امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں پر آپ ضرور عمل کریں گے.